حضرات گرامی السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو حضرات آج آپ کے سامنے ایمان اور ذکر کے متعلق بات کریں گے، تو آپ سب غور سے پورا سنیں اور اس پر عمل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایمان کیا ہے؟ ایک حدیث کے اندر یہ بات کہ اپنے ایمان کی تجدید کیا کرو، اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہا کرو۔ صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول اپنے ایمان کو کیسے تازہ کریں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کو کثرت سے کہتے رہا کرو۔ کہنے سے مراد ایک دوسرے میں چل پھر کے دعوت دینا لا الہ الا اللہ کی، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی پالنے والا اور ضرورتوں کو پورا کرنے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی خالق اور مالک نہیں، اللہ کے سوا کوئی عبادت اور بندگی کے لائق نہیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اب کوئی نبی آنے والا نہیں، ان کے طریقے پر 100% کامیابی ہے۔ اور اپنے دل کا یقین اللہ کی ذات و صفات کے ساتھ جڑے۔ اللہ کو جاننا اصل نہیں، اللہ کو پہچانے کہ میرا رب کیسا ہے۔ زمین میں ایک بیج ڈالتے ہیں، اس کو اگانے والا کون ہے؟ جو پانی ہم پیتے ہیں اس کو میٹھا بنانے والا کون ہے؟ جو آسمانوں سے بارش کا برسانے والا کون ہے؟ آسمان اور زمین کو پھیلانے والا اور ان کو چلانے والا، ہماری ضرورتوں کو پورا کرنے والا کون ہے؟ اس پر غور و فکر کرے، جب پتہ لگے گا ایمان کیا ہے۔ اور ایمان کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایمان کی کچھ علامتیں، کچھ نشانیاں اللہ رب العزت نے کلام پاک میں بیان کی ہیں، ان کے ذریعے اپنے ایمان کو جانچیں۔ تو سورہ انفال کے آیات میں آتے ہیں ہم، انما المؤمنون الذین آمنوا اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون۔ ایمان والے بندے بندیاں وہ ہیں جن کے سامنے اللہ کا نام لیا جائے ان کے دل کانپ اٹھے، اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے ان کے دل کانپ اٹھے۔ کیا کانپ اٹھیں؟ ڈر کے مارے ان کے دل لرزا جائیں، اور ان کے دل میں ایک الگ ہی عظمت اللہ کی پیدا ہو جائے جب ان کے سامنے اللہ کی آیتیں یعنی قرآن پاک کی آیتیں پڑھی جائیں، تو ان کے ایمان میں تازگی اور رونق پیدا ہو جائے، اور وہ اپنے رب پر توکل بھروسہ کرتے ہیں، اعتماد کرتے ہیں، ہر حالات کے، ہر پریشانی اور خوشی میں اللہ ہی پر اعتماد اور توکل بھروسہ کرتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی ان چیزوں کو بھیجنے والا نہیں، ان کو دور کرنے والا نہیں، اور اللہ ہی ضرورتوں کو پورا کرنے والے ہیں۔ اب سوچے دوستو، ہم اس کے اندر کے ہمارے ایمان کے اندر یہ چیزیں ہیں یا نہیں؟ آج 97% لوگ بے نمازی گھوم رہے ہیں۔ سوچیں، جب ان کے کانوں میں یہ آواز نہیں پہنچتی اللہ اکبر، کیا ان کے دل کانپ اٹھ رہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے زبان سے اقرار کیا ہے کلمے کا، کلمے کی حقیقت کو پہچانا نہیں۔ کلمہ کیا ہے؟ ارے جس کلمے کے اندر سوالات انبیاء علیہ السلام آ کے دنیا میں دعوت دی، اور ان کی زبان سے یہ الفاظ نکلے، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اے لوگو تم کلمہ کہہ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو نعوذ باللہ، نبیوں کی بات تو کبھی جھوٹی ہو ہی نہیں سکتی۔ کامیابی تو اس کلمے میں ہے، پر ہم اس کلمے کو پڑھنے والے سب ناکام گھوم رہے، پریشان ہیں، کوئی بچوں سے، کوئی بیویوں سے، کوئی بیماریوں سے، کوئی مال سے، کوئی کس حال سے پریشان ہے، اس لیے کہ کلمے کی حقیقت کو سمجھا ہی نہیں کلمہ کیا ہے۔ جب صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اجمعین نے مسلسل 11 یا 13 سال اس کلمے کے اوپر محنت کی ہے، ایمان کو بڑھانے کی فکر کی ہے، آج ہم نے ایک دن نہیں سیکھا، اور کہتے ہیں لا الہ الا اللہ کہہ لیا، محمد رسول اللہ پڑھ لیا، ایک دن جنت میں چلے جائیں گے۔ ارے بھائی، ایک دن تو چلے جائیں گے، اس سے پہلے کی زندگی کہاں کٹے گی، یہ تو سوچیں۔ کیا یہی چیز ہم کو، اسی کے اوپر ہم مطمئن ہو کے بیٹھ جائیں کہ ہم جنت میں چلے جائیں گے؟ تو یہ ہماری بے وقوفی اور کم عقلی کی بات ہے، کیونکہ ہمارے نبی کی جو بات ہے وہ حقیقتاً ہم سب جھوٹے ہو سکتے ہیں، ہمارے ماں باپ سب کچھ جھوٹے ہو سکتے ہیں، پر ہماری نبی کی زبان مبارک سے جو الفاظ نکل گئے وہ جھوٹے نہیں ہو سکتے۔ کیا؟ کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ یہ وجہ ہے کہ ہم نے ایمان کو سمجھا نہیں۔ کیا؟ اس لا الہ الا اللہ کی خاطر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پتھر مارے گئے، ہر نبی کو ستایا گیا، اور اس لا الہ الا اللہ کی خاطر ہم خوشی سے رہ سکے؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکے۔
حالات آئیں گے۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ بے شک جس نے اپنی زبان اور دل کے یقین اور اقرار کے ساتھ کہا کہ میرا رب اللہ ہے، میرا کو پالنے والا، ضرورتوں کو پورا کرنے والا اللہ ہے، ثم استقاموا، تو استقامت کے ساتھ اس پر جم جانا، جو تو الفاظ بیان کر رہا ہے، زبان کا اقرار کر رہا ہے، دل کا یقین کر رہا ہے کہ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس پر جم جانا۔ اگر تیرے کو دنیا میں کوئی تیرے مقدر کی جو چیزیں وہ تو تیرے کو مل کے رہیں گی، اگر کچھ بھی حالات ہیں وہ سب اللہ کی طرف رجوع کرے تو وہ حالاتوں کو دور کر دے گا، اس پر جم جانا۔ جب تیرے آخرت کا موت کا وقت ہوگا تو دنیا کے اندر سے آخرت کے اندر منتقل ہو رہا ہوگا، اس وقت تنزل علیہم الملائکہ، فرشتے نازل ہوں گے، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، آپ تو کوئی رنج اور غم مت کر، کیونکہ وہ اللہ جس نے ساری کائنات کو بنایا ہے، اس اللہ نے تیری ہر خوشی اور غم میں تیرا امتحان لیا، اور تینے جو کہا اس پر تو جمع رہا، کیا، اور اس کی عبادت اور اس کے احکامات کو تینے پورا کیا، آپ تو رنج اور غم مت کر۔ وَابْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ، وہ اللہ تیرے کو ایسی جنت میں داخل کرے گا جو نہ کسی آنکھ نے کوئی چیز دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، نہ کسی کے دل پر تصور گزرا، ایسی چیزوں سے نوازے گا۔ وَابْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ، وہ اللہ جنت میں داخل کرے گا۔ ایسی بشارتیں کب ملیں گی؟ جب ہم اللہ کے حکموں کو پورا کر کے، اللہ کو راضی کر کے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور دنیا سے ہم اس حال میں جائیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ کی گواہی اور یقین اور اقرار کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہوں۔ پھر دیکھیں ایمان کا مزہ۔ صحاباؤں نے ایمان سیکھا تو نماز سے لینے والے بن گئے۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون، جو ایمان لے کے آئے غیب کی باتوں پر، یقین کیا، اقرار کیا کہ واقعی میں اللہ کے سوا کوئی خالق اور مالک نہیں ہے، کیا، واقعی میں ہر چیز کو بنانے والا، پیدا کرنے والا، ضرورتوں کو پورا کرنے والا، ساتوں زمین ساتوں آسمان کی ہر چیز کو دیکھنے والا اللہ ہے، وہ جیسا کوئی ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہ اکیلا ہے۔ قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے اللہ اکیلا ہے، وہ جیسا کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، ساری مخلوق اس کی محتاج ہے۔ لم یلد ولم یولد، وہ نہ کسی سے جنا ہوا، نہ اس نے کسی کو جنا، وہ تمام عیبوں سے پاک ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، کیا اس کے برابر کوئی ہو سکتا ہے؟ نہیں، وہ اکیلا ہے، وہ تو ذات ہی الگ ہے، نرالی، وہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گی۔ جو غیب کی باتوں پر ایمان لے کے آئے، وہ یقیمون الصلاۃ، وہ نماز کو قائم کیا، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اس کو روزی ملے گی، وہ لوگوں میں انفاق کرے گا، کیا، لوگوں کے، غریبوں کے حق کو پورا کرے گا، یتیموں کے حق کو پورا کرے گا، ماں باپ اہل عیال کے حق کو پورا کرے گا، اور کہے گا ھذا من فضل ربی، یہ تو میرے رب کے فضل سے ملا ہے، میری محنت اور میری کوشش اور میری طاقت سے نہیں، بلکہ ھذا من فضل ربی، یہ تو میرے رب کے فضل سے ملا ہے۔ میرے دوستو، ہم کس دنیا کے اندر اور کس زندگی کے اندر اور کس فکر کے اندر جی رہے ہیں کہ دنیا کے اندر ہم عزت کما سکتے ہیں؟ نہیں۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اللہ جس کو چاہے بادشاہت دے دے، اللہ جس کو چاہے غریبی دے دے، امیری دے دے، اللہ جس کو چاہے ذلت کے نقشوں سے اٹھا کے تختوں کے بادشاہت کے تختوں پر بٹھا دے، اللہ جس کو چاہے تختوں سے اتار کے زمین میں گھما دے، روڈ پر بٹھا دے، بھیک منگوا دے، یہ اس کے ہاتھ میں۔ عزت، اللہ جس کو چاہے عزت کے نقشوں سے اٹھا کے ذلت دے دے، اور اللہ جس کو چاہے ذلت کے نقشوں سے اٹھا کے عزت دے دے، کیونکہ اس کی قدرت، اس کی طاقت ہر چیز پر قادر مطلق ہے۔ اس چیز کو ہم پہچانیں، اس چیز کو جانیں کہ واقعی میں اللہ ہے، اللہ کی عظمت اور اللہ کا ڈر ہمارے دل سے نکل گا۔ ابھی دوستو، ہم یہ بات کہیں، یہ چیز ہمارے سامنے پیش کرے، ایک چور کے سامنے یہ کہیں کہ ایک پولیس والا آ گیا تو اس کے، کیونکہ چور کے دل میں یہ وہ پولیس والے کی عظمت اور ڈر بیٹھ جائے گا، کیونکہ وہ اس کی ذات کو بھی جانتا ہے، اس کی طاقت کو بھی جانتا ہے۔ آج ہم اللہ کا نام ہمارے سامنے لیا جائے، ہمارے دل کانپے نہیں، کیونکہ ہم نے اللہ کی ذات اور اللہ کی عظمت کے بارے میں سوچا ہی نہیں، اللہ کو جان لیا خوب ہے، نہیں،
اصل کامیابی تو اللہ کو پہچاننے میں ہے۔ ولی اللہ کی زندگیوں کو اٹھا کے دیکھے، صحابہ کی زندگیوں کو اٹھا کے دیکھے، اللہ کو پہچانا، ہر چیز سے اللہ کو پہچانا، اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں میں غور و فکر کر کے، اپنے آپ کے اندر غور و فکر کر کے، قرآن کی نصیحتوں کو قبول کر کے اللہ کو پہچان کے اللہ کو پا لیا۔ آج ہم کہاں کو رہے کہہ رہے صاحب ہم پریشان ہیں، کوئی وظیفہ، کوئی عمل ایسا بتاؤ جس سے ہم کامیاب ہو جائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ کوئی کسی دین کے کام میں محنت لگے ہی نہیں، کوئی مال خرچ نہ ہو رہا ہم فائدہ اٹھا جائیں۔ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ جو جنت سونے اور چاندی سے بنی ہوئی ہوگی، کیا مشک اور جعفران کا گارا ہوگا، وہ تیرے کو فری میں مل جائے؟ یہ تو ناممکن ہے۔ فرمایا جو لوگ اللہ کے حکموں کو پورا کریں گے، اللہ کو راضی کریں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق چلیں گے، فرمایا ان کے لیے کیا خوشخبری ہے، ان الابرار لفی نعیم، بے شک ایسے متقیوں کا ٹھکانہ تو جنت ہوگا جس کو راحت اور آرام اور خوشی ہوگی ہر طرف، اور ایسی چیزیں ملیں گی نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی کی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کے دل پر اس کا تصور بھی گزرا۔ ایسی چیزوں سے اللہ نوازے گا۔ اور فرمایا جو اللہ کے حکموں سے روگردانی کر لے گا، نبی کے طریقوں کو جھٹلا دے گا، منافقت والی، نفاق والی اور کفر اور شرک والی زندگی کاٹے گا، تو اس کے لیے فرمایا ان الفجار لفی جہیم، بے شک ایسے بدکار اور بدترین گناہگاروں کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، سجین ہوگا جو ساتوں زمینوں کے نیچے ہوگی۔ یہ کس بنیاد پر؟ اس بنیاد پر کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی حقیقت کو نہیں جانا۔ ایک آم کی شکل کو دیکھ کے خوش ہو جائے کہ یہ تو بہت میٹھا اور بہت لذیذ ہوگا، کیونکہ خوبصورت دکھ رہا ہے، اور اس کی حقیقت کو، اس کے ٹیسٹ کو نہیں چکے، اور جب چکے تو پتہ لگے یہ کڑوا ہے، تو بتاؤ اس کے دل پر کیا گزرے گی۔ آج ہم کلمے کی زبانی الفاظ بول کے کہہ رہے ہیں ہم تو حقیقت میں جنتی ہو گئے۔ ارے جو کلمہ تیرے کو نماز پر کھڑا نہیں کر رہا، جس کے بارے میں حدیث کے اندر آتا ہے کہ جو جان پوچھ کے نماز چھوڑ دے اس کا نام کفر کے جہنم کے دروازوں پر لکھ دیا جاتا ہے۔ جس کی نماز نہیں اس کا کوئی دین نہیں۔ ان تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی رہتی ہے۔ کیا تیرے کو یہ فکر نہیں؟ نماز پر اللہ روزی دیتے ہیں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ نماز ایسا عمل ہے، اس کو چھوڑ کے ہم زندگی کاٹ رہے ہیں۔ تو یہ کب کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ ہم نے دین کے اوپر ہماری نہ کوئی قربانی لگی، نہ کوئی محنت لگی، نہ کوئی مال لگا، نہ کوئی جان لگی، کیونکہ ہم کو فری میں ملا، اس لیے اس کی قیمت نہیں ہے۔ آج یہ لاوارث کی طرح ہمارے دروازوں پر آواز دے رہا کوئی ہے جو میرے کو اپنا لے۔ اگر اپنا لیا تو خدا کی قسم یہ دین اس کو دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں کامیاب کرائے گا، اور نہیں اپنایا تو ناکام کرا دے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو، اے سچے پکے مسلمانوں، اے مومنوں، پورے کے پورے مکمل دین میں داخل ہو جاؤ۔ دوسرے پارے کے اندر دیکھ لو۔ پر یہ کیا بات ہے کہ ہم دین پر بھی نہیں آ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ کے لیے نہیں۔ جو بندہ لا الہ الا اللہ کا کہنے والا ہوگا، کیا وہ اللہ کے حکموں کو چھوڑ ہی نہیں سکتا۔ مولانا عطا اللہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والی ہستی تھی، فرماتے تھے ناممکن کوئی مسلمان ہو نماز چھوڑ دے۔ آج مسلمان ہو نماز پڑھ لی، یہ ایسا ہو گیا، آج تو الٹا ہو گیا۔ کیوں؟ جب آواز لگے گی وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اس آواز میں کہیں ہمارا نام نہ ہو۔ جب آواز لگے گی اے مجرموں آج تم الگ ہو جاؤ، آج تمہارا نیک اور بروں کے ساتھ جوڑ نہیں ہو سکتا، آج تو مجرم الگ ہوں گے۔ دنیا میں تو نیک اچھے برے سب ایک ساتھ رہ رہے ہیں، وہاں آواز لگے گی آج تو مجرم الگ ہو جاؤ، تم ساتھ نہیں رہ سکتے۔ اور کوئی انسان کوئی عذر پیش کرے گا کہ اللہ موقع دے دے دنیا میں جا کے اب تیری عبادت کر لوں گا، تیرے کو دیکھ لیا، تیرے کو آنکھوں سے دیکھ لیا، سن لیا، اب ایک موقع اور دے دے۔ فرمایا الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے آدم کے بیٹے، کیا ہم نے کہہ نہیں دیا تھا شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن، اگر اس کی اتباع کرو گے تو تمہارا ٹھکانہ یہی ہوگا۔ کیا ان الفجار لفی جہیم، اگر اس کو چاہتے ہیں تو ہم اللہ کے حکموں کی روگردانی کریں۔ ان الابرار لفی نعیم کو چاہتے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر آ جائے، اور اس کے لیے اللہ کے راستے میں نکل کے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو سیکھ کر اس پر عمل کرنے والے بنے۔
نمازوں کو سیکھے، نماز کی حقیقت کو پہچانے، نماز کی جو طاقت ہے، نماز وہ عمل ہے جو اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس معراج کے اندر بلا کے یہ تحفہ پیش کیا نہ جبریل کے ذریعے پہنچا ہے۔ اس کے اندر وہ طاقت ہے ساتوں آسمانوں سے روزی کو اترا لیتی ہے۔ جب ایک کولی نے کہا امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء، نماز کے اندر چوتھے آسمان سے فرشتہ نیچے آ گیا اور ڈاکو کو ختم کر دیا۔ نماز کے اندر وہ طاقت ہے۔ نماز کی پابندی کرے، اللہ کا ذکر ایسا کرے کہ لوگ تم کو پاگل اور مجنون کہنے لگے کہ تم مسجد اور گھر میں بیٹھ کے کہو سبحان اللہ الحمدللہ، تو لوگ پاگل مجنون کہیں گے؟ نہیں، کہ کب کہیں گے؟ جب تم لوگوں کے پاس جا کے لا الہ الا اللہ کی دعوت دو گے کہ اللہ سے ہوتا ہے، کسی سے کچھ نہیں ہوتا، ہم سب اللہ کے محتاج، اللہ کسی کا محتاج نہیں، اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، اللہ کے سوا کوئی خالق اور مالک نہیں، تو لوگ کہیں گے یار اس کا دماغ سٹیا گا، یہ پاگل ہے، یہ مجنون ہے، کیونکہ وہ روزانہ اس کا یہی کام ہے۔ یہ حدیث مان بیٹھ رہی۔ اور ذکر کرنے والا زندوں کے مانند ہے، ذکر نہیں کرنے والا مردوں کے مانند ہے۔ اس کی پابندی کریں، ذکر کی فضیلت کو پہچانیں اور ذکر کے اوپر عمل کریں، تو انشاءاللہ اللہ دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں کامیاب کرے گا۔ اللہ میرے کو بھی آپ کو بھی ان چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔